یہ جو گولیاں مارنے والے ہیں، آپ کی یہ 100 روپے کی گولی کتنی ماؤں کی گود اجاڑ چکی ہے۔ چند پیسوں کی وجہ سے آپ نے کتنی بہنوں کے سہاروں کو چھین لیا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ یار آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کیا آپ کے بیٹوں کے ساتھ اس طرح کیا جائے اور شام کو ماں سے ملنے ان کے بیٹا لاش کی صورت میں ملے تو آپ کے اوپر کیا گزرے؟ جو حکمران اپنا تخت بچانے کے لیے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ماؤں کو لاشیں تحفے میں دے رہے ہیں، تو آپ یقین جانیں وہ تخت یزید کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ کہیں دنیا میں ظلم ہو، آپ اس ظلم کے خلاف اٹھیں، آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہے نا کشمیری مہمان نواز، ہنس کے بات کرو گے جان دیں گے جان، ٹھیک ہے؟ لوگے پنگا تو گردنیں کاٹیں گے انشاءاللہ، یہ ان کی بھول ہے۔ میں مظفر آباد سے کشمیری بہن بات کر رہی ہوں۔ آج انہوں نے کشمیر میں جو ظلم سٹارٹ کیا الیکشن کے ڈرامے پہ، نیٹ آن کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ کشمیر میں مظفر آباد کے لوگ جاگ اٹھے، پہلے بھی ان کا ضمیر زندہ تھا، انہوں نے وہاں پہ کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا، وہاں پہ گولیاں برسانا شروع کر دی، شیلنگ۔ اس وقت 4 شہادتیں مظفر آباد سے موصول ہو چکی ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ مریم نواز صاحب کو میرا پیغام دے، آپ کے اندر کشمیر کا خون ہے، کشمیر کا خون ہے تو کشمیر کے جوان کیوں مار رہے ہیں؟ اس وقت کشمیر کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ندیوں کے جو دریا بہتے تھے وہ خون کے دریا بہ چکے ہیں۔ کشمیر سے کیا نام ہے اس کا پیپلز پارٹی کا، اس بلاول بھٹو سے آپ پوچھیں کہ وہ انہوں نے ابھی جو جلسہ کیا کشمیر کا بیٹا بن کے آ گیا۔ کشمیر کے بیٹے سے پوچھیں جو یہاں پہ ہمارے شہید ہوئے وہ کدھر گئے، ان کو کیوں آپ نے کہتے کہ میں نسل سے بھی، میں روح سے بھی اور میں دل سے بھی کشمیری ہوں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں آپ دل سے۔ او پاگلو، ان سے یہ پوچھو جو دل سے، جو روح سے کشمیری ہے نا، وہ یہ ہے، وہ یہ بچہ کشمیری ہے، وہ یہ کشمیری ہے۔ کون کہتا ہے وہ کشمیری ہے؟ کشمیری ہوتا تو کشمیر کے اندر ہوتا، کشمیر کا اس وقت ہمارا سامان نہ جاتا، ہمارے کمانڈو نہ جاتے۔ 100 بندہ شہید راولا کوٹ میں کر دیا، اب انہوں نے مظفر آباد کو لائن بنایا تو بہت بڑی بھول ہے۔ راتوں کو آتے ہیں، کریک ڈاؤنز کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، 4 دیواریاں پار کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بھائی ایک کو مارو، 2 کو مارو، یا تو شہید یا غازی، یا شہید یا غازی، انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے، انشاءاللہ جائیں گے، انقلاب لائیں گے، جائیں گے، مٹ جائیں گے، انقلاب لائیں گے، بچہ بھی انقلاب لائے گا، یہ میرا وعدہ ہے کشمیری بہن کا۔ یہ ابھی بھول میں ہے، ابھی انہوں نے کشمیر کا بھی، یہ نا کشمیری مہمان نواز، ہنس کے بات کرو گے جان دیں گے جان، ٹھیک ہے؟ لوگے پنگا تو گردنیں کاٹیں گے انشاءاللہ، یہ ان کی بھول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ بیچ میں حائل نہیں ہوتا۔ آج جو اہل اقتدار ہیں اور طاقت کے نشے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مظلوموں پر اپنی طاقت کو آزما رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، اور یہ ایسی نفرت کے بیج بو رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہنوں میں یہ ان کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ وقت آئے گا کہ صدیاں گزر جائیں گی اور یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج جتنے مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی آہیں ان کو لگیں گی، یہ حقیقی بات ہے۔ جب مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست کی جو عوام ہوتی ہے وہ اس کے بچے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بچہ اپنی ماں سے کوئی ضد کرتا ہے تو ماں اس کی ضد کو پوری کرتی ہے۔ اور یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسی ماں ہے کہ 2 مہینوں سے اوپر ہو گئے، آج ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، آج ماؤں کو ان کی گودوں میں لاشیں دی جا رہی ہیں، بہنوں کے جو سہارا بھائی ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ بڑی وجہ نہیں، کل تاریخ میں لکھا جائے گا ان لوگوں کو اس وجہ سے شہید کیا گیا تھا کہ یہ ریاست کے سامنے اپنے حقوق کے لیے نکلے تھے، اور ریاست حقوق دینے کے بجائے ان کا قتل عام کر رہی تھی اور نسل کشی کر رہی تھی۔ ظالم کا جو ظلم ہے نا، اللہ اس نظام کو نہیں چلاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے
کفر کا نظام تو کچھ دیر کے لیے چل جائے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چلتا ہے۔ آج آزاد کشمیر کے اندر جو بھی صورتحال ہے، جتنے ہمارے مظلوم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، 2 مہینے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمران تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا پوچھ تو عمر سے ہوگی۔ اور آج کے کیسے ظالم حکمران ہیں، اپنی ہی عوام کا خون، یہ ان کے منہ میں خون لگ چکا ہے، اپنی ہی عوام کا خون پی رہے ہیں، جن کے ٹیکسوں سے یہ پل رہے ہیں، جن کے ٹیکسوں سے ان کی عیاشیاں ہو رہی ہیں، جن کے ٹیکسوں سے ان کا پروٹوکول ادا ہو رہا ہے، جن کے ٹیکسوں سے ان کی حکومت، ان کا گھر کا چولہا چل رہا ہے، آج اسی عوام کو حقوق مانگنے پر گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کو معذور کیا جا رہا ہے، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ گولیاں مارنے والے ہیں، آپ کی یہ 100 روپے کی گولی کتنی ماؤں کی گود اجاڑ چکی ہے۔ چند پیسوں کی وجہ سے، اپنی تنخواہ کی وجہ سے آپ نے کتنے بہنوں کے سہاروں کو چھین لیا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ یار آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کیا آپ کے بیٹوں کے ساتھ اس طرح کیا جائے اور شام کو ماں سے ملنے ان کے بیٹا لاش کی صورت میں ملے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو؟ آج جو حکمران اپنا تخت بچانے کے لیے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ماؤں کو لاشیں تحفے میں دے رہے ہیں، تو آپ یقین جانیں وہ تخت یزید کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اس تخت میں رہنے والے، اس کرسی پہ بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کو ہم یزید تو کہہ سکتے ہیں، ان کو حسینی نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشانہ بنائے گا۔ اور جتنے گولیاں برسانے والے ہیں، ہرے مرنا آپ نے بھی ہے، ایک دن قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، اور دنیا میں بھی تم کیسے راتوں کو آپ کو نیند آتی ہے؟ کسی کی ماں کی گود اجاڑ کے تمہیں راتوں کو کیسے نیند آتی ہے؟ اپنی 20-30 ہزار کی نوکری کی وجہ سے آپ اتنا ظلم نہ کرو کہ کل اور آنے والی زندگی میں پوری زندگی پچھتانا پڑے، پوری زندگی اللہ آپ کو عبرت کا نشان بنا دے۔ جہاں کہیں دنیا میں ظلم ہو، آپ اس ظلم کے خلاف اٹھیں، آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے بلوچستان میں ہے، چاہے کوئٹہ میں ہے، چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، دنیا کے چاہے فلسطین کے اندر ہے، دنیا کے جس کونے میں ظلم ہو، مسلمان پر ہو رہا ہو، اور دوسرا مسلمان اس کے لیے آواز نہ اٹھائے، اس کا ساتھ نہ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو اور مغرب میں اس کو محسوس نہ کرے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمانوں کی لاشیں ہیں اور مارنے والے کوئی اور نہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اپنے تخت بچانے کے لیے لاکھوں ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیں، اللہ آپ کو عبرت کا نشان بنائے گا انشاءاللہ۔